وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ حدیث نمبر 21، اللہ کی توحید اور بشریت انبیاء کا اقرار جنت کا موجب ہے۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء۔ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء۔ عن عبادة بن الصامت، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من شہید، جو شخص گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ،
وہ اکیلا ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اللہ کے بندے، اور رسولہ، اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عیسیٰ، اور بے شک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عبد اللہ، اللہ کے بندے، اور رسولہ، اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها، وہ کلمہ جو اس نے ڈالا، الی مریم، مریم کی جانب، وروح منہ، اور اس کی روح سے ہیں، والجنت حق، جنت بھی حق ہے، والنار حق، اور جہنم بھی حق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، علی ما کان من العمل، وہ جس عمل پہ بھی ہو، من ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازوں میں سے، ایہا شاء، جس میں سے وہ چاہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور یہ بھی گواہی دے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے مریم علیہ السلام کی جانب ڈالا، اللہ کا حکم ہے، وروح منہ، اور اللہ کی جانب سے روح سے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے قرآن مجید اس کی تفسیر کر رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے معاملے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا علم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ ذوالجلال نے اس سے اوپر آپ کو علم نہیں دیا، جو اللہ کا علم ہے اس کے معاملے میں زبان درازی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ کی جانب سے یہ روح سے ہیں، اس بات کی گواہی اور اس بات پہ جس بندے کا ایمان ہو جائے، والجنت حق، جنت بھی حق ہے، والنار حق، جہنم بھی حق ہے، اس پہ جب ایمان ہو جائے، زبان سے ایسی گواہی ہو جائے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، یہ ایمان رکھنے والا، گواہی دینے والا جس عمل پہ بھی ہو، اللہ ذوالجلال اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور جنت کا داخلہ بھی کس شان و شوقت سے، من ابواب الجنت الثمانیۃ ایہا شاء، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے جنت کا مہمان بن جائے۔